دمشق جب فتح ہوا تو قیصر کی بیٹی وہاں کے حکمران کی بیگم تھی توما، اس کا نام تھا توما، وہ قتل ہو گیا۔ جب باندیاں کٹھی ہوئیں مال غنیمت میں تو حضرت خالد کو پتہ چلا قیصر کی بیٹی بھی باندیوں میں، تو انہیں ایک دم اس کو الگ کیا، خیمہ لگوایا، اس کی نوکرانیوں کو اس کے ساتھ کیا اور ان کے لیے پہرا مقرر کیا۔ پھر عزت و احترام کے ساتھ 400 آدمیوں کا دستہ فوج صحابہ کافر کی بیٹی کو پہنچانے جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے باپ کے پاس پہنچا کر آؤ، اسے کہو کہ ہم دشمن کو بھی یہ عزت دیتے ہیں، ہم عزت کی یوں حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 400 مقدس ترین انسانوں کا قافلہ ایک کافر کی بیٹی کو پہنچانے کے لیے بارڈر تک گیا، انطاکیہ آج کل ترکی میں ہے۔ جب قیصر کی بیٹی نے بتایا نا کہ میرے ساتھ خالد بن ولید نے یہ سلوک کیا ہے، اور مسلمان روزانہ اخبار میں عزتیں لوٹی ہوتی ہیں، لوٹنے والے امریکہ سے نہیں آئے، انڈیا سے نہیں آئے، اسرائیل سے نہیں آئے، فرانس سے نہیں آئے، اپنے ہی ہیں۔ ماؤں نے جن کے چھوڑ دیا، باپ نے کمائی کے چکر میں بتانا بھی چھوڑ دیا، تو درندے بن کے باہر نکل آئے، وحشی بن کے باہر نکل آئے۔ یہ کوئی امریکہ کی سازش ہے؟ روزانہ عزتیں لٹ رہی ہیں۔ جب قیصر کو پتہ چلا، اس کی بیٹی نے بتایا تو قیصر رونے لگا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں ایک دن آئے گا کہ میرے اس تخت کے بھی مالک ہوں گے جس پر میں آج بیٹھا ہوا ہوں۔ اور 6 مہینے بعد وہ ہوا، اللہ نے انطاکیہ بھی صحابہ کے قدموں میں ڈالا۔ میرے عزیزو، ہماری ایک عزت ہے، ہماری ایک ناموس ہے، ہماری آنکھ بے حیا نہیں ہوتی، ہم اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی کی راہیں طے کرتے ہیں، ہم اس کو کراس نہیں کرتے۔ اگر عبرت کا نشان دیکھنا ہے تو جاؤ جا کے یورپ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو کہ وہاں کی عورت کا کیا حال ہے، وہاں کی ماں کا کیا حال ہے، وہاں کی بہن کا کیا حال ہے۔ اپنے آپ کو اس سے باہر مت لے جاؤ، علم ضرور حاصل کرو، تعظیم مت لو۔ مغرب میں تو سورج ڈوب کر اعلان کرتا ہے کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھرنے کے لیے اللہ نے مشرق کو بنایا ہے، تو اپنی تہذیب کی، اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرو، اپنے استادوں کی قدر کرو، جس سے پڑھو اس کے سامنے ساری زندگی سر جھکا کے چلو، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے۔ اگر تمہارا استاد ہے ساری زندگی اس کے آگے سر نہ اٹھانا، اللہ تمہارے علم میں برکت دے گا، تمہارے علم میں برکت دے گا۔ اگر استاد کو بے عزت کرو گے تمہارے لیے علم کے دروازے بند ہوں گے، خیر و برکت کے دروازے بند ہو جاؤں گے۔ یہ بھی باپ کے درجے میں ہے، تمہارا استاد بھی ایک باپ ہے جس کی پشت سے نکلے ہو، ایک ماں ہے جس نے تمہیں گود میں پالا ہے، ایک ماں جو تمہاری ساس بھی تمہاری ماں ہے، خالہ بھی تمہاری ماں ہے، پھوپھی بھی تمہاری ماں ہے، استاد تمہارا باپ ہے۔ ان سب رشتوں کی عزت کرنا سیکھو، قدر کرنا سیکھو، سب کچھ لوٹ کے اللہ تمہاری جھولی میں ڈالے گا۔ تمہیں خوبصورت زندگی گزار کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر سب سے پہلے پلائے جاؤ گے، اور عزت کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہوگے، اور اللہ پاک کے دربار میں عالی مقام لے کر ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ یہ تو دکھوں کا جہان ہے۔ تم خود سوچو، جب آدمی آبزرویشن میں بیٹھا ہو تو سکھی ہوتا ہے کہ تنگ ہوتا ہے کہ یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ لگا ہوا ہے۔ میرے اللہ کے کیمرے یہ 2 کرامن کاتبین ہر وقت ہمیں آبزرویشن میں لیے بیٹھے ہیں۔ موت تو چھٹی کا نام ہے، اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت چھٹی، سیدھے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ تو سارے بچے اس کی نیت کرو، ارادے کرو، اللہ سے مانگو، وہ خوبصورت زندگی لے کر جاؤ جس پر پھر یہ سارے مزے اللہ آگے تمہیں کھانے کے بھی پورے کر دے، شادی کے بھی پورے کر دے، گھروں کو بھی پورے کر دے، اور عزت کے بھی ہو جائیں، کامیابی کے بھی ہو جائیں، اللہ پاک سے لینے والی بھی بن جاؤ۔ 5 فٹ نالہ سے کی کرنا ہے؟ یہ تو ہم گھستے 5 فٹ کے ہو کے رہ گئے۔ ہمارے بابا آدم 130 فٹ کی ہائٹ تھی، اماں ہوا 130 فٹ کی ہائٹ پر تھی۔ یوسف علیہ السلام کا تو لوگ جانتے ہیں سب سے خوبصورت تھے، عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا یہ کم معلوم ہے، حضرت حوا سب سے حسین خاتون تھی، سب سے حسین حضرت حوا، دونوں اماں ابا 130 فٹ کی ہے۔ جنت میں جانے سے پہلے ہم چھوٹے قد کے ہوں گے، چونکہ جنت کی لڑکی، جنت کے خادم سب 130 فٹ پر ہیں، سب 130 فٹ میں، تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ پر لے جائے گا، 130 فٹ۔ یہ پیسج آف ٹائم نے چھیلتے 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 یہ کر دیا ہے۔ 10,000 سال نے ہمیں گھسا کے 5 فٹ پہ آ کے کھڑا کیا ہے۔
واپس جاؤ گے 130 فٹ، آدم بھی، حوا بھی، جنت کی حور بھی، یہ خواتین بھی، آپ بھی سب 130 فٹ پر جاؤ گے۔ اور جنت کی عورت کو اللہ نے مشکمبر زعفران کافور سے بنایا، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے کلام کرے ان میں زندگی کی روح پھونک دے، کلائی نمودار ہو جائے، ساتوں آسمان کے اندھیرے ساتوں زمینوں کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، یہ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو یہ آخری انجام ہے میرے عزیزو۔ یہاں رہتے ہوئے نماز کے پابند رہو، اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو۔ میں نے بھی ہاسٹل لائف گزاری، بہت چھوٹی عمر میں گزاری، میں تو 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے بھیج دیا لاہور، کہتے ہیں ڈاکٹر بنانا ہے، تو میں ہاسٹل لائف میں ایک عرصہ گزرا ہے میرا، اور اچھے اداروں میں گزرا ہے، تو لڑائیاں جھگڑے یہ سب کچھ نفرتیں چلتی ہیں۔ میں کم جو آپ بچے بچیاں آئے ہوئے ہو، اگر کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لو، کسی استاد سے بے ادبی ہوئی ہے جا کے معافی مانگ لو، اپنے ماں باپ سے کوئی گستاخی ہے جا کر معافی مانگ لو، کسی بہن بھائی سے لڑائی ہے معافی مانگ لو، کوئی خاوند بیوی سے ناراض ہے، بیوی خاوند سے ناراض ہے، تو ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے۔ آپس میں محبت سے رہو، درگزر سے رہو، کہیں لڑائی ہو جائے صلح کرواؤ، کہیں جھگڑا ہو جائے صلح کرواؤ، چپ رہنا سب سے بڑی صلح۔ تھوڑی دیر کے چپ ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ۔ اللہ 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 اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أذرين، اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، يا من إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون، يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يا من بيده مقاليد الأمور، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحابه وعلى أزواجه وعلى ذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے رب کریم اللہ، تو نے ہمیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اے رب کریم مولا، تیرا نام علیم ہے، تیری صفت علیم ہے، علم تیری صفت ہے۔ اے کریم مالک، ہم نے زندگی گزاری لیکن ہم نہ تیری ذات کو پہچان سکے، نہ تیرے قرآن کو پہچان سکے، ہم نے اور چیزوں میں مہارت حاصل کی، اور چیزوں میں آگے بڑھے پڑھے، اپنے طور پر ہم علامہ کہلائے، ڈاکٹر کہلائے، مولانا کہلائے، لیکن تیری عزت کی قسم آج بھی تجھ سے دور ہیں، تیری محبت سے نا آشنا ہیں، تیرے حبیب کی محبت سے نا آشنا ہیں، تیرے نام کی لذت سے یہ زبان محروم ہے۔ ہماری زبانیں کھانوں کی لذت تو جانتی ہیں، تیرے نام کی لذت سے نا آشنا ہیں، اپنے دکھوں پہ ہماری آنکھیں رونا جانتی ہیں، تیری محبت میں رونے سے نا آشنا ہیں، اپنے رشتے ناتوں پر رونے کی آشنا ہیں، تیرے حبیب کے لیے رونے کے لیے یہ آنکھیں نا آشنا ہیں۔ اے میرے رب، ہم اس زمانے کے بڑے فقیر لوگ ہیں، ہم تیری بارگاہ میں یہ سب علمی طبقہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، یہ سب تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، لیکن یا اللہ تو جانتا ہے، تیرا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل ہیں، تیرے نبی کا تعلق حاصل نہیں تو ہم جاہل، تیری محبت میں یہ آنکھ اگر اشک باہر نہیں تو ہم اندھے ہیں، تیرے حبیب کی محبت میں اگر آنسو نہیں ٹپکتا تو ہم اندھے ہیں۔ یا اللہ تیرے خوف سے اگر آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے، تیری رحمت کے لیے یہ اگر آنسو نہیں بہتا تو یہ آنکھ ویران ہے۔ اے میرے رب، زندگی بیتی گئی اور بیتتی چلی جا رہی، چند صبحیں چند شامیں باقی ہیں، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمیں وہ دل دے دے جو تیری محبت میں دھڑکتا ہو، جو تیرے حبیب کی محبت میں دھڑکتا ہو، ہمیں وہ سینہ دے دے جو تیری محبت کے نور سے روشن ہو، تیرے حبیب کی محبت کے نور سے روشن ہو، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تجھے یاد کر کے آنسو بہائے۔
ہمیں وہ آنکھ دے دے جو تنہائی میں تیرے حبیب کو یاد کر کے آنسو بہائے، ہمیں وہ آنکھ دے دے جو بے حیائی کے منظر کے سامنے جھک جائے، ہمیں نظروں کی بے حیائی سے بچا۔ اے مالک، میرا پورا معاشرہ بے حیائی کی لپیٹ میں آ چکا، میری ساری نسل، میرے رحم فرما دے۔ ایسی بے حیائی کے مناظر نہ کبھی اتنے سستے ہوئے تھے، نہ کبھی اتنے عام ہوئے تھے۔ بے بسی ہے، جیسے یا اللہ ملاح کے ہاتھوں سے کشتی بے قابو ہو جائے اور وہ موجوں کے رحم و کرم پر وہ، اے میرے مالک تیری عزت کی قسم، تیرے حبیب کی امت اس کشتی کی طرح ہے جو ملاح کے ہاتھوں سے بے قابو ہو چکی ہے اور نفس و شیطان کی بے رحم موجوں کے حوالے ہے۔ یہ پرزے پرزے ہو رہے ہیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہ آوارگی کی دلدل میں پھنس چکے، یہ بے حیائی کی دلدل میں پھنس چکے، یہ حرام کی دلدل میں پھنس چکے، کوئی نظر نہیں آتا، کہیں سے کوئی صبح کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ اے مالک، تو ہر رات پہ صبح لاتا ہے، یہ رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، 300 سال کا زمانہ بیت گیا میرے مالک، افق کو دیکھ دیکھ اکھیاں ہی پک گئی ہیں میرے مولا، زندگی کا اکثر حصہ تو صبح کی امید میں کٹ گیا۔ اے مالک، بڑی تمنا ہے کہ آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں ایمان کی صبح دکھا دے، حیا کی صبح دکھا دے، محبت کی صبح دکھا دے۔ ساری امت نفرت کے دلدل میں، بے حیائی کے دلدل نے میری نوجوان نسل کو کھا لیا۔ اے کریم مالک، یہ امت تو بڑے حیاؤں والی تھی، اس امت کے حیا سے فرشتے رش کرتے تھے، اس امت کی بیٹیوں کے حیا کو دیکھ کر فرشتے رش کرتے۔ آج اسی امت کی بیٹیوں نے گھنگرو بات، ہماری راتیں کبھی تیری یاد سے آباد تھی، کبھی ہماری خلوتیں تیری محبت سے آباد تھی، اب میری نسل کی خلوتیں تباہی سے آباد، آوارگی سے، بے حیائی سے آباد۔ تو آجا میرے مالک، آجا میرے مالک، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ، ہم بھی اسی کی امت تھی۔ پہلے لوگوں نے تو ماحول بڑا اچھا دیکھا تھا، صحابہ نے تیرے نبی کو دیکھا، تابعین نے تیرے نبی کے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین نے تیرے نبی کے صحابہ کے ساتھیوں کو دیکھا، چاروں طرف پاکیزہ ماحول دیکھا۔ میرے مولا، میری نسل تو چاروں طرف ننگ دیکھ رہی ہے، آوارگی دیکھ رہی ہے، تباہی دیکھ رہی ہے، موبائلوں میں تباہی کے سارے پیغام ہیں۔ یار پہلے گناہ کے لیے چل کے جانا ہوتا تھا، آج گناہ چل کے آ گئے، کمروں میں آ گئے، گھروں میں آ گئے۔ اے میرے مولا، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، جانے کا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اے اللہ، اے مالک، صرف تو ہے میرے مالک جو بے بس نہیں ہے بلکہ پوری طرح قادر ہے، چارہ گر ہے، چارہ ساز ہے، راہ بر رہنما ہے۔ بے بسی ہماری صفت ہے، قدرت تیری صفت، عاجزی ہماری قدرت تیری صفت، جہالت ہماری صفت ہے، علم تیری صفت، گناہ ہماری صفت، مغفرت تیری صفت۔ اے مالک، اس تعلیمی ادارے والے بیٹھے ہیں اس لیے میں بے قابو ہو گئی، ہمارے تعلیمی ادارے سو گئے، خشک ہو گئے، پانی چشمے خشک ہو، سب کاروبار بن گیا۔ یا اللہ تو آجا، تجھے تیرے حبیب کے ان آنسوؤں کا واسطہ جنہوں نے عرش فرش کو ہلا دیا تھا، ان آہوں کا واسطہ جنہوں نے فرشتوں کو رلا دیا تھا، تیری رحمت کے در کھلوائے تھے، ہم انہی کے امتی ہیں۔ اور تیرے نبی نے فرمایا تھا، ایک دن جنت البقیع سے واپس آتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول ہم آپ کے بھائی؟ تو تیرے نبی نے فرمایا تھا، نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ اے مالک، ہم تو بڑے کمینے گندے سے لوگ ہیں، تیرے نبی نے ہمیں یہ ٹائٹل دیا ہے، تجھے اسی بول نبی کے اس بول کا واسطہ یا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ رحم کر دے، کرم کر دے۔ ہمیں غیروں سے گلہ نہیں، ہمیں اپنوں نے خنجر سنبھالے ہوئے ہیں، آج خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا،
سینے میں گولیاں اتارنے والے غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا، راہزن غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا، یہ گھنگرو کی چھن چھن نے میرے معاشرے کو چھلنی کر دیا ہے، یہ غیر نہیں اپنے ہیں میرے مولا، تیری رحمتوں کے واسطے سے ہم سوال کرتے، ہمیں بھی کوئی پاکیزہ معاشرہ دکھا دے، پاکیزہ ماحول دکھا دے، ماں کی عزت دکھا دے، بیٹیوں کی حرمت دکھا دے، بیوی کا خامد کا تعلق مضبوط فرما دے۔ یا اللہ میرے معاشرے کو ان گندگیوں سے پاک کر دے، یہ تو کرے گا تو ہوگا، نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن چکے، انہیں کسی نے تیرا پتہ ہی نہیں بتایا، انہیں کسی نے تیرے حبیب کو پتہ ہی نہیں بتایا، اس لحاظ سے وہ بڑے قابل رحم ہے یا اللہ، ماں باپ نے بھی نہ کیا، ٹیچر نے نہ کیا، انہیں کون بتاتا، تو آ جا، تو یہ تیری منت کو بھیج دے ایسے لوگ، تو پہلے تو نبی بھیجا کرتا تھا، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، تو ایسے نیک بندے بھیج دے جو امت کا ہاتھ پکڑ کے اسے کنارے تک پہنچا دے، اس گندگی کی دلدل سے نکال لے، اس بے حیائی کی دلدل سے نکال دے، معاف کر دینا، پاگل پن میں آدمی پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ جاتا، آج ہماری بے بسیوں نے ہمیں پاگل سا دیوانہ سا کر دیا، جب روزانہ اخباروں میں کٹے ہوئے لاشیں دیکھتے، ماؤں کے بین دیکھتے ہیں، جوان بچیوں کے اجڑتے ہوئے گھر دیکھتے، بوڑھے ماں باپ کی فریادیں پڑھتے، دل ہی تو ہے یا اللہ نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے،